بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا عمرو عن ابن ابی ہلال ان ابا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن امه امرۃ بنت عبد الرحمن وکانت فی حجر عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی سریۃ وکان یقرأ لاصحابہ فی صلاتہ فیختم بقل هو اللہ احد فلما رجعوا ذکروا ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه۔ توحید کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صورتیں تو دو ہی ہیں، ایک تو ہمیں علم ہوتا ہے اور اس بنا پر اپنا علم جب بیان کیا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ اصطلاح جو ہے یہ دراصل قرون وسطیٰ کے اندر جو ہے وہ اہل علم نے استعمال کی ہے۔ اسلاف کے اندر اس طرح کی تقسیم جو ہے وہ نہیں تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ امام بخاری کے سامنے بھی وہی چیزیں ہیں، چونکہ قول و عمل جو ہے وہ عمل کے دراصل ایک علم اور عمل کے درمیان میں ایک حد ہے، اس حد کے بغیر جو ہے وہ عمل نہیں ہوتا، اور عمل کے اندر اصل مؤثر وہ حد ہے، اس کا نام ہے ارادہ۔ دیکھیں نا، انسان کو ایک علم ہے، علم کے باوجود جو ہے اس کو علم ہے کہ یہی اچھائیاں ہیں، وہ اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتا، تو گویا کہ اس نے ارادے نہیں کیا۔ اب یہ سیاستدان سب کچھ جانتے ہیں اچھائی کیا ہے، لیکن ان کو جو ہے اقتدار حاصل کرنا ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں۔ میکیاولی سیاست جو ہے پورے دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس کو بڑی سمجھداری ہے، لگے جھوٹ فریب جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے نا، یہ میں نے آپ کو کل ذکر تو کیا تھا کہ میرے خیال میں بات پوری نہیں ہو سکی تھی۔ مولانا مودودی کے مضمون کے اوپر جو میں نے ادارتی نوٹ لگایا تھا نا، اس کے اندر میں نے یہ چیز واضح کی تھی کہ اصل میں علم جو ہے وہ عمل کو لازم نہیں ہے۔ علم کے بعد جب ارادہ ہوتا ہے تو وہ ارادہ جو ہے وہ مؤثر ہوتا ہے، یعنی علم خود جو ہے وہ اس کا نتیجہ عمل نہیں ہوتا، بلکہ علم جو ہے اس پر اگر آپ اسے جو ہے وہ اہمیت نہ دیں، ارادہ نہ کریں، علم ضائع ہو گیا۔ ابلیس کا علم جو ہے وہ آپ یہ سمجھیے کہ عین الیقین ہے، ہمارا جو علم ہوگا وہ حق الیقین بنے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ۔ لیکن اس کو تو ظاہر ہے کہ یہ سارے کام سجدے کا حکم اور نافرمانی، پھر اس کے بعد ساری گفتگو، وہ سارا عین الیقین ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ اس کا علم بیکار ہے۔ اور اس کو ہم ایمان اس لیے نہیں کہتے کہ اس کے اندر اصل جو ایمان کے اندر ہے نا عقیدہ، تو عقیدہ کے اندر جو اصل چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ارادہ، ایک چیز۔ دوسری بات اچھی بات ہے کہ مجھے ذہن میں آ گئی، ایک ہوتا ہے عقیدہ اور ایک ہوتا ہے نظریہ۔ ہمارے ہاں بہت بڑا مغالطہ لوگ عام کھاتے ہیں، نظریہ۔ حقیقت میں یہ ہے کہ جو نظریہ کی اصطلاح ہے نا، یہ اصطلاح منطق کی ہے، اور نظریہ اس کو بولتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کچھ چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو ہم ان چیزوں کو ترتیب دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کل شیء متغیر
وہ کل متغیر حادث. اب کل شے متغیر، ہر چیز جو ہے وہ بدلنے والی ہے، اور ہر بدلنے والی چیز جو ہے وہ فانی ہے. اب یہ دو قضیے ہیں منطق کی اصطلاح میں. اس کو پہلے کو صغرا کہتے ہیں، دوسرے کو کبرا کہتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ العالم، بلکہ لفظ ہے العالم متغیر، تو عالم جو ہے العالم حادث، یہ اس کا نتیجہ ہے. یہ العالم حادث جو ہے یہ نظریہ ہے، اور یہ علمی، بھئی یہ علمی بات ہے نا. نظریہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نظر کے معنی ہیں غور و فکر، بلکہ فکر کے معنی بھی غور اور ترتیب کے ہیں، اور نظریہ بھی اسی کو کہتے ہیں منطق کی اصطلاح میں. اگرچہ عربی زبان میں انظر کا معنی صرف غور کرنا ہوتا ہے یا کسی سے توجہ کرنا، جیسے لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، تو اس کے اندر یہ ہماری طرف توجہ کیجیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیکن منطق کے اندر جو نظریہ، اس لیے نظریات کا لفظ جو ہے وہ عام طور پر جو صالح عقیدہ لوگ ہیں وہ استعمال نہیں کرتے. تو اس لیے میں بتانا ہی چاہتا ہوں، چونکہ اصل جو کشمکش چلی تھی نا ہمارے ائمہ کے دور میں، جو بڑی آزمائشیں آئی تھیں، وہ اصل میں آئی تھیں فلسفے سے متاثر ہوا مامون رشید. اور مامون رشید نے جو ہے وہ جو حرکت کی تھی ظلم کی، اور یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، مامون رشید جو ہے وہ لونڈی کا بیٹا تھا. مامون رشید جو ہے وہ ہارون رشید کا جو بیٹا تھا نا، جو لونڈی سے نہیں تھا، وہ امین تھا. تو لیکن مامون رشید جو ہے یہ لونڈی کا بیٹا ہے. اور ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ جو حقیر درجے کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر رد عمل بڑا سخت ہوتا ہے. وہ کسی کو معاف، آپ دیکھیں نا بھٹو جو ہے وہ اپنے باپ کی جو اصل بیوی ہے اس سے نہیں تھا. یہ اصل میں سندھ کے اندر ایک رواج ہے کہ ایک اصل بیوی تو ہوتی ہے ان کے اپنے مرتبے کی، اور ایک وہ چھوٹے درجے کی جو عورتیں جو ہیں وہ سندھ میں کر لیتے ہیں. کیونکہ سندھ کے اندر عام طور پر ایسے رواج بھی ہیں نا کہ لڑکیاں بٹھانا، حتیٰ کہ کہہ دینا کہ اس کا قرآن سے بیاہ ہوا ہے اس لیے اس کی شادی نہیں کرنی. تو یہ ظلم و ستم ان کا ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹے درجے کی عورت جو ہے وہ کر لیتے ہیں. تو بھٹو کی، ہاں بلکہ بھٹو نے جو ہے وہ اس کی ایک بیوی تھی جو خاندان سے تھی، اس کا نام تھا امیر بیگم. بعد میں ہاں، لیکن بعد میں اس نے جو نصرت بھٹو سے کیا وہ تو معاشقہ تھا نا، اس کا وہ ایرانی تھی، اس کا وہ معاشقہ تھا. لیکن میں آپ کو جو چیز اس کا بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے اندر پھر بہت زیادہ رد عمل ہوتا ہے. تو معاشرے میں چونکہ نیچ ہونے کی وجہ سے لوگ ان کو ذلیل کرتے ہیں، پھر وہ رد عمل میں جو ہے وہ ظلم و ستم بھی کرتے ہیں. اس لیے بھٹو کا ظلم و ستم جو ہے وہ ان لوگوں کو یاد ہے جنہوں نے بھٹو کا دور پایا ہے. وہ کسی کو جو ہے وہ بولنے نہیں دیتا تھا، یا احمد رضا خان جو ہے صرف بولنے کی وجہ سے تو قتل و غارت ہوئی تھی. بس اللہ کی اب قدرت ہے کہ اللہ نے اسی بہانے سے پکڑ لیا. جی وہ تو خیر بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں نے آپ کو یہ جو چیز بتائی ہے نا، تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ نظریہ کا لفظ جو ہے وہ اس سے پرہیز کرنی چاہیے، کیونکہ یہ منطقیوں کی اصطلاح ہے، فلسفیوں کی اصطلاح ہے. تو چونکہ یہ جو ہمارے ہاں جو عام طور پر جو لوگ سلفی کہلاتے ہیں نا، وہ جو ہے پھر اسلاف کا جو دور ہے نا، خاص طور پر جو ہے وہ ہمارے اسلاف وہ اہل سنت ہوں یا جو ہے وہ ایک تو اہل سنت اور کی اصطلاح ہے نا، اہل سنت کی اصطلاح ہے ہی اصل میں فلاسفہ کے مقابلے میں. یہ شیعہ کے مقابلے میں نہیں، اصل میں شیعہ بھی جو ہیں وہ بھی تو معتزلی ہوتے ہیں. تو اس لیے صورتحال ایسی بنی ہے کہ یہ جتنے بھی معتزلہ، جہمیہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، یہ تمام فلسفے کے اصولوں سے بنتے ہیں. تو ویسے اشاعرہ ماتریدیہ نے یہ کوشش کیا کہ کسی طرح ہم حدیث کے مطابق چلیں، لیکن تعبیر سے وہ بھی بات نہیں آئی. اس لیے یہ نووی ہو گئے، ابن حجر ہو گئے، یہ سارے کے سارے اشاعرہ ہیں.
اور اسی طرح جو ہے وہ ماتریدی بھی ہیں. تو ابو الحسن اشعری کا اور ابو منصور ماتریدی کو کم ہی فرق ہے میرے خیال میں. ابو الحسن اشعری غالباً 324 میں ان کا انتقال ہوا ہے اور ان کا انتقال جو ہے وہ 332 میں ہوا ہے. اچھا. ابو منصور ماتریدی کا صرف 6 سال کا فرق ہے. تو یہ جو ہے ابو منصور ماتریدی کے بعد مسائل کا جو ہے فرق ہے، لیکن ایک بات مشترکہ ہے ان تمام میں کہ ان کے نزدیک جو فلسفہ کے اصول ہیں وہ معتبر ہے، اس لیے وہ جتنے تعویلیں کرتے ہیں وہ فلسفہ کے اصولوں سے کرتے ہیں. تو جو اصل ہمارے اسلاف کے اندر ائمہ دین ہیں امام ابو حنیفہ سب سے پہلے، اور میں خاص طور پر امام ابو حنیفہ کے بارے میں صاف سی بات یہ ہے کہ ویسے تو میں ان کی سرگرمیوں سے بہت واقف ہوں، لیکن اتفاق سے آج صبح ہی میں پڑھ رہا تھا طحاوی کے بارے میں. تو طحاوی جو ہیں یہ جن کی کتابیں عام طور پر سعودی عرب میں عقائد میں جو ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں، یہ ان کے ماموں تھے امام شافعی کے خاص ساتھی مزنی، ان کے ماموں ہیں. امام شافعی کے ساتھی امام مزنی نہیں ہے، بڑے معروف ساتھی ہیں ان کی. امام مزنی ان کے ماموں تھے اور ان کا پورا خاندان علمی تھا، یعنی ان کا ددیال بھی اور ان کا ننہال بھی. ان کی ماں بھی عالم تھی، ان کا باپ بھی عالم تھا، لیکن ہوا یہ کہ ماموں سے کچھ مسائل پر جو ہے وہ چڑ پیدا ہو گئی، اور ان مسائل میں چڑ پیدا ہونے کی وجہ سے پھر یہ امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت ہونے لگے. لیکن یہ دور جو ہے یہ اصل میں بھی تقلید کا دور نہیں ہے زیادہ، کیونکہ ان کی غالباً وفات میرے خیال میں 333 میں ہوئی ہے. تقلید کا جو پکا دور ہے وہ اصل میں اس صدی کے تقریباً آخر میں ہے. تو لیکن ویسے یہ ہے کہ لوگ نسبت ہوتے تھے، جیسے کہ امام محمد یا امام ابو یوسف وغیرہ کو لوگ امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت کر دیتے تھے. تو اس کے متعلق جو ہے وہ اہل علم نے کہا ہے کہ یہ مجتہد منتسب ہیں یہ مجتہد، لیکن یہ منتسب کا معنی نسبت ہو جاتے ہیں کسی کی طرف. تو اسی طرح بعض لوگوں نے جو ہے وہ محدثین میں سے امام بخاری کو بھی کہا ہے کہ یہ بعض کہتے ہیں یہ مالکی ہیں، بعض کہتے ہیں یہ حنبلی ہیں. تو یہ طحاوی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں. تو طحاوی جو ہے وہ منسوب ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اصل بات یہ تھی کہ ایک تو میں دیکھتا ہوں نا چڑ پیدا ہو جاتی ہے. میں ویسے آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ اب یہ کتنا معمولی سا مسئلہ ہے کہ یہ تشہد میں انگلی ہلانا جو ہے اس کا مقصد کیا ہے. تو احادیث کو اکٹھا کریں تو مقصد اس کا واضح ہے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی توحید کی طرف اشارہ ہے. لیکن انس صاحب کو یہ چڑ پیدا ہوئی ہے کہ لفظ جو ہے یعنی یدو بہا، یعنی یحرکو ہا یدو بہا، کہ یہ یدو بہا جب آ گیا ہے تو ہم تو اسی کو مقصد قرار دیں گے. تو حالانکہ اس اشارے کا مقصد دعوت نہیں ہے. اس اشارے کا مقصد اگر دعوت ہو پھر تو انہوں نے یدو بہا کو ایک مقصد قرار دے دیا ہے، اور یہ معمولی سی غلطی ہے جس کی وجہ سے اب ضد پیدا ہوئی ہے. سنتے ہی نہیں، غور نہیں کرتے. حالانکہ میں نے تمام کی تمام حدیثیں اکٹھی کر کے جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ اصل میں اس کا مقصد جو ہے وہ توحید کی طرف اشارہ ہے. اس لیے کہ توحید کی طرف اشارے کے لیے تو مثالیں ملتی ہیں، اس کی ایک مثال بھی آپ کو نہیں ملے گی. اس کے علاوہ یہ تو ہے نا نزاع کا محل، اس کے علاوہ آپ کو جو ہے کہیں ایک مثال بھی نہیں ملے گی کہ آپ نے جو ہے دعا کرتے وقت انگلی لائی ہو. میں یہ دوسری طرف بات ہے طحاوی ابن تیمیہ کے بعد نہیں طحاوی تو بہت متقدمین میں سے ہیں. یہ جنہوں نے شرح عقیدہ طحاویہ لکھی، شرح عقیدہ طحاویہ یہ ابن ابی العز ہے، یہ امام طحاوی نہیں ہے. عقیدہ طحاویہ کے جو وہ طحاوی ہیں جن کی مان الاثار اور مشکل الاثار کتابیں ہیں. جی یہ اصل میں زیادہ امام طحاوی جو تھے نا مزاج کے گہرے تھے، اور اسی لیے دیکھیے ان کی کتابیں بتا رہی ہیں
کہ مشکل الاثار اور معنی الاثار، یعنی حدیثوں کے اندر جو معنی کی مشکلات پیدا ہوتی ہیں ان کو یہ کھولتے ہیں، اور معنی الاثار کا معنی بھی یہی ہے کہ حدیثوں کے معنی اصل کیا ہے، اور یہ بڑا مشکل علم ہے، اور اس کے اندر جب تک ایک آدمی ذہین نہ ہو گہرائی بھی. اب دیکھیں نا، بڑی چھوٹی سی بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ بھئی اس کا مقصد کیا ہے، سیدھی سی بات ہے کہ بھئی اس کا مقصد جو ہے وہ اصل میں دعا کرنا نہیں ہے. اگر دعا کرنا ہے تو پھر جہاں بھی آپ دعا کریں یہ انگلی لاتے رہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ توحید کا اشارہ اسی لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ پر ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ پر نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول تنہا نہیں ہے رسالت میں، 300 رسول ہیں تاریخی طور پر جو بات کی جاتی ہے. تو میں نے آپ کو یہ بات ایک یہ بتانی تھی کہ نظریات کی جو اصطلاح ہے یہ عام طور پر منطقی لوگ استعمال کرتے ہیں، اس لیے اس پر جو ہے وہ سلفی لوگ اور جو اہل سنت ہیں وہ اس سے بچتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے کہ یہ تمام اہل سنت میں خاص طور پر امام ابو حنیفہ کا میں نے ذکر کیا تھا. امام ابو حنیفہ بھی دشمن ہیں فلاسفہ کے، اور امام ابو یوسف بھی، امام محمد بھی. یہ امام ابو یوسف کی کلام ہے، من تعلم بالکلام فقط تزندق، کہ جو علم کلام سے جو ہے وہ علم حاصل کرتا ہے وہ زندگی کو جاتا ہے. تو اسی طرح تمام ائمہ جو ہیں امام ابو حنیفہ کے ساتھی وہ تمام کے تمام سلفی ہیں عقیدے میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نظریات کی بات ہے یہ اصل میں ہمارے ہندوستان کے اندر یہ اس لیے پھیلا ہو کہ ہمارے ہندوستان کے اندر میں جو ہے وہ فلسفہ، منطق فلسفہ چونکہ دینی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اس لیے ہمارے ہاں ہر چیز جو ہے اس کو فلسفیانہ رنگ میں پیش کرنا جو ہے یہ مؤثر ہو گیا ہے. تو اس لیے ہمارے ملک کے اندر جو لوگ لکھنے والے ہیں وہ بھی بڑے گہرے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے ملک کے جو بڑے عالم ہیں جو فلسفہ منطق کے ماہر ہیں ان کی بات چیزیں جو ہیں وہ عربوں کو سمجھ نہیں آتی. اب یہ سید نذیر حسین کے جو شاگرد ہیں بشیر ساسمانی، ان کی کتاب ہے نہیں وہ جو لافان ہے نا، کیا اس کا نام ہے، اغاثۃ اللافان ان وصف سط شیخ دہلان. یہ سید نذیر حسین کے شاگرد ہے نا بشیر ساسمانی، جو بھوپال میں ہوتے تھے. تو ویسے ہمارے والد صاحب ان سے بہت زیادہ متاثر تھے، لیکن چونکہ یہ بھوپال میں رہے ہیں، آزاد رہے ہی نہیں. بھوپال میں نواب صدیق حسن صاحب جو ہے ان کے ساتھ چونکہ رہے، اس لیے عام ہندوستان میں مشہور نہیں ہوئے. عام ہندوستان میں جو لوگ مشہور ہوئے ہیں خاص طور پر مولانا محمد حسین بٹالوی، مولانا ثناء الامرتسری، عبدالجبار غزنوی، اسی طرح لکھوی خاندان، یہ روپڑی خاندان، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ مشہور اس لیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے پھر ذرا چل پھر کر جو ہے وہ دعوت کا کام کیا ہے. جب بولنے والے تھے وہ چونکہ بھوپال میں ملازم تھے اس لیے، لیکن تھے بڑے عالم. ان کا مناظرہ ہوا تھا مرزا غلام احمد قادیانی سے، جس پر وہ 3 دن کے مناظرے کے بعد تحریری مناظرہ ہوتا تھا، وہ بھاگ گیا تھا. اور میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی سوانح 2 جلدوں میں تھی موٹی 2 جلدیں تھیں، اس کا مرزا بشارت کی تصنیف تھی. میں نے اس میں پڑھا تو اسے بھی مانا کہ بھاگ گئے تھے، لیکن اسے کہا کہ ان کو قتل کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا. حالانکہ قتل کی کوئی بات نہیں تھی، اس میں جواب نہیں آیا تھا. انہوں نے پکڑ لیا، جواب نہیں آتا تھا، اس لیے بھاگ گئے. کہ اب میں کیا بھئی اگر آپ بھاگتے بھی ہیں تو تحریری مناظرہ ہو رہا ہے، یہاں کون سا آمنے سامنے مناظرہ ہو رہا ہے. ہاں، تو اس لیے یہ بات کتنی غلط ہے کہ جی ان کو قتل کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا. اگر وہ چلے بھی گئے تو پھر بھی خط و کتابت کے ذریعے سے مناظرہ پورا ہو سکتا تھا. چلیے میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ نظریات کا لفظ جو ہے اس کو آپ نے استعمال نہیں کرنا. عقائد اس کی جگہ استعمال. ہاں عقائد، عقیدے کا اور نظریہ کا فرق میں آپ کو بتا رہا تھا. عقیدہ اصل میں ہوتا ہے جب انسان کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو ارادے کے بعد پھر انسان جو ہے وہ ایک جو ہے وہ چیز پر ٹھہر جاتا ہے، ٹھہراؤ اختیار کر لیتا ہے. گویا کہ اس نے جو ہے وہ ایک گرہ باندھ لی ٹھہراؤ اختیار کر کے، ایک موقف جو ہے اس پر وہ ٹھہر جاتا ہے. اس موقف پر جب ٹھہرتا ہے تو اس کو بولتے ہیں عقیدہ. نظریات جو ہیں وہ کسی ٹھہراؤ کا نام نہیں ہے. نظریات کا معنی یہ ہے کہ غور و فکر کرتے رہو اور گھومتے رہو. تو اس لیے جو عقیدے کا لفظ ہے وہ استعمال کرتے ہیں اہل سنت، اور نظریات کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے، چونکہ نظریات کا مقصد یہ ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ منطق فلسفہ ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں،
ہمارا جو مدار ہے وہ منطق فلسفہ نہیں، بلکہ آپ کو تو میں نے ابھی امام ابو یوسف کا جو قول بتایا ہے بڑے خطرناک ہیں، اور وہ لوگ جو ہے اہل سنت نے کام ہی یہ کیا تھا کہ ان کا رد، اور مامون رشید انہی سے متاثر ہوا تھا جس کی وجہ سے اس نے ظلم و ستم کیا تھا۔ مامون رشید نے امام احمد کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ یہ زیادتی شروع کی تھی اور کہا تھا کہ اس کو مانو، خلق قرآن کو۔ تو میں نے آپ کو ایک تو یہ چیز بتائی ہے، اور ساتھ ہی میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا کہ یہ جو توحید ربوبیت الوہیت ہے، ان کا جب استعمال کرنا ہو تو یہ ابن تیمیہ کے بعد اصطلاحات کا استعمال ہونا چاہیے۔ ان اصطلاحات کو جو ہے وہ آپ سابقہ جو ائمہ ہیں ان کے اوپر اس لیے لاگو نہ کریں کہ یہ اصطلاح ان کی ہے نہیں، اس لیے اب آپ دیکھیں نا کہ قل هو اللہ احد تیسرا حصہ ہے، اور اگر اس کے اندر صرف توحید ربوبیت ہو تو پھر تو یہ تیسرا رہتا ہی نہیں، بلکہ ایک توحید ربوبیت تو اصل میں تمہید ہے توحید الوہیت کی۔ تو اس اعتبار سے تو اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ قل هو اللہ احد جب آپ اکیلے پڑھیں گے تو اس کے اندر توحید ربوبیت الوہیت دونوں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اس چیز کی بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ جو بعد والوں کی اصطلاح ہے ان کا جو مفہوم ہے وہ پہلے والوں پر آپ نہ لگائیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ گویا کہ پہلے والوں کو اپنی زبان جو ہے ان کی لگا کر ان کے منہ سے گلوانا چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے انداز ہی غلط ہے کہ آپ جو متاخرین کی اصطلاحات ہیں اگر ان کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے یا کوئی تفصیل آئی ہے تو اس تفصیل کے ساتھ آپ جو ہے وہ پہلے والوں کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کو مانیں۔ یہ بنیادی وہ غلطی ہے جو غامدی وغیرہ کی گروپ کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اصطلاحات جو ہے وہ ہم وہی لے کر اس کا معنی نیا لے لیں گے۔ اب سنت کی اصطلاح جو ہے وہ حدیث کے لیے استعمال ہوتی تھی، اس نے جو ہے اس کو استعمال کر لیا ہے تعامل کے لیے، اور تعامل بھی وہ جو مسلسل چلا آتا ہو اس کو کہتا ہے تواتر عملی۔ یہ تواتر کی اصطلاح بھی جو غلط استعمال ہے، حالانکہ تواتر کی اصطلاح جو ہے وہ روایت کے لیے ہے، اس نے جو ہے وہ عمل کے ساتھ لگا کر جو ہے وہ تواتر کی اصطلاح استعمال کر رہی ہے۔ تو اس طرح جیسے اسلامی جمہوریت، اسلامی اشتراکیت، یہ ساری اصطلاحات اسی طرح کے ملغوبے ہیں جس سے بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد نئی حدیث جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی کے بارے میں حضرت عائشہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ نے ایک سریہ پر، سریہ کہتے ہیں کہ 40 کے قریب جس کے اندر لوگ ہوں جنگی گروپ، تو اس کو بولتے ہیں سریہ۔ تو 40 سے کم کو نہیں، اس کے بعد کچھ زیادہ بھی ہوں تو اسی کا حکم تو وہی ہوتا ہے، اس کو سریہ بولتے ہیں۔ تو اب وہ ایک سریہ پر جو ہے وہ آپ نے امیر بنایا ہوا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ امیر امامت بھی کرواتا تھا، تو جب یہ نماز پڑھتا تو فاتحہ کے بعد کوئی صورت اور بھی پڑھتا، لیکن ختم اپنی قرات کو کرتا قل هو اللہ پر۔ اب صحابہ نے رہے تو چپ، اس لیے کہ قرآن تھا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول موجود ہے، ان سے جا کے پوچھیں گے۔ جب واپس آئے تو انہوں نے اللہ کے رسول سے ذکر کیا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے کہا کہ اس سے پوچھو، سلو ہو لأي شيء يصنع ذلك، اس سے پوچھو کوئی ایسا کیوں کرتا ہے وہ۔ تو انہوں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ رحمان کی صفت ہے، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی خوبی بیان کروں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو بتا دو کہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ رحمان جو ہے یہ اصل میں جو رحمان ہے اس کی بنیاد رحمت ہے، رحمت سے نکلا نا، رحمان مبالغہ کا صیغہ ہے۔ لیکن اس کے بارے میں اگر یہ باب ساتھ ہی آ رہا ہے، اس باب کی بھی تشریح میں کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ رحمان جو ہے یہ اللہ کا وصفی نام ہے۔ ہمارے آج کے حدیث جو ہے وہ عام علماء جو کہتے ہیں کہ نہیں، رحمان اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ کا ذاتی نام نہیں، اللہ کا ذاتی نام صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ۔ اور
باقی نام جتنے بھی ہیں وہ وصفی ہیں. وصفی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک نام ہوتا ہے اور اس کے اندر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر یہ وصف پایا جاتا ہے, اس کو بولتے ہیں. لیکن اس کے لیے چونکہ اس میں فاعل یا اسم مفعول کا لفظ اختیار کرتے ہیں تو وہ نام جو ہے وہ پھر اس لیے وصفی ہو جاتا ہے. تو رحمان جو ہے یہ چونکہ بہت مبالغے کا صیغہ ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو اس کا اصل ہے وہ تو رحمت ہے. تو رحمت جو ہے اس کے اندر اتنا مبالغہ کہ وہ ضرورت سے یعنی ضرورت کو بھی عبور کر رہی ہو. یہ جو خاص طور پر رحمان کا جو وزن ہے نا فعلان, یہ استعمال ہوتا ہے کسی کی بہت محتاج کے لیے. مثال کے طور پر پیالے میں اگر کوئی چیز ہو پینے والی یا کوئی اور پانی وغیرہ تو وہ باہر گر رہا ہو, اس کو کہیں گے ملعان, پیالہ بھرا ہوا. جی اسی طرح جب انسان بہت تھک جاتا ہے تو کہتے ہیں تابان. عام طور پر عرب لوگ زیادہ بیمار نہ ہو تو کہتے ہیں تابان, مطلب ان کا بیمار ہوتا ہے لیکن مراد یہ ہوتی ہے کہ جب تھکان زیادہ ہو جائے تو پھر انسان کام کاج کے قابل نہیں رہتا نا, تو اس لیے ایک بیماری بن جاتی ہے. تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شبعان, زیادہ پیٹ بھر لیا جائے کھانے کے لیے تو اس کو بولتے ہیں شبعان. تو یہ فعلان کا وزن ہے اس مبالغے کے لیے. اچھا یہ جو فعیل کا وزن ہے یہ اصل میں ایک لمبی مدت کے لیے ہوتا ہے. اسی لیے رحمان سے جو ہے مراد یہ ہوتا ہے کہ رحمت کی وافری, اور رحیم سے مراد ہوتا ہے رحمت کا دوام. تو دونوں کلموں کو جب اکٹھا کیا جاتا ہے تو معنی یہ ہے کہ رحمت بہت زیادہ ہے, بھرپور ہے اور ساتھ دائمی ہے. گویا کہ رحمان رحیم کا یہ معنی ہے. ورنہ اس پر اعتراض کرتے ہیں. اعتراض خیر ظاہر ہے یہ عام, ہم جب چھوٹی کلاسوں میں تھے تو اس وقت اعتراض ہوا کرتا تھا کہ طریقہ تو یہ ہے کہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف جاؤ, پہلے ادنا بیان کرو پھر اعلیٰ, اور رحیم جو ہے وہ ادنا ہے رحمان کی نسبت. تو ہمیں یہی جواب دیا جاتا تھا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہاں ادنا اعلیٰ کی بات نہیں ہے, یہاں اصل میں بات یہ ہے کہ رحمان کے ساتھ وافری مراد ہے اور رحیم سے مراد اسی وافری کا دوام ہے. تو اگر رحیم پہلے ہوتا تو پھر جو ہے وہ چھوٹی بات ہوتی. اللہ نے پہلے وافری کا ذکر کیا ہے پھر اس کے بعد اس کی دوام کا ذکر کیا ہے. تو اس لیے رحمان جو ہے یہ ویسے اللہ کا وصفی نام ہے لیکن یہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی کسی اور پر بولا نہیں جاتا. ہمارے ہاں تو خیر لوگ پرواہ نہیں کرتے یہ رحمان ملک اس کا نام ہی رحمان ہے, الگ رحمان کسی کا نام شریعت میں منع ہے. تو وہ الرحمن کیا دیتا ہے یار یہ تو پھر وہی بات ہے, ہر جگہ پر جو ہے وہ آپ نام اردو میں رحمان ہے تو آپ کہیں الرحمن, یہ تو خام خواہ کا تکلف ہے کہ بھئی اس نے طلاق دی ہے, طلاق نہیں دی. یہ تو مذاقی باتیں ہیں نا. بلکہ ایک اور بھی ہے, آپ ہی کے تعلق رکھنے والے ہیں, میں ان کی بات کرتا ہوں. ان کے نزدیک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ طلاق دیتے وقت تم نے توئے سے دی تھی یا تے سے؟ یا تو اگر تے سے دی ہے تو پھر تو ملاقات ہو گئی آپ کی, پھر تو طلاق کوئی نہیں ہوتی. ایسے لوگ بھی ہیں, میں نام دینا پسند نہیں کرتا. تو ان کے نزدیک جو ہے وہ اس طرح کی چھوٹ بھی پیدا کرتے ہیں وہ کہ بھی طلاق تو میں نے توئے سے دی کہ تے سے. تو آپ نے تو یوں بات پیدا کر دی ہے نا, اس لیے مجھے یاد آ گیا کہ آپ بھی تو کہلانی ہے نا, اس لیے کہ اس کا نام تو رحمان ہے, الرحمان نہیں ہے. اللہ اکبر. ہاں جی حالانکہ یہ ان تفسیریہ ہے, اس کو ان تفسیریہ کہتے ہیں. قول کے معنوں میں جتنے بھی الفاظ ہیں نا ان کے بعد جب ان آتا ہے تو وہ تفسیریہ ہوتا ہے. نادا ان یا ابراہیم, یہ ان تفسیریہ ہے. چلیے جی, میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ رحمان جو ہے وہ اللہ کا ذاتی نام نہیں ہے, یہ جو ہے یہ وصفی نام ہے, لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور پر اس کا اطلاق منع ہے.
میں نے اس لیے کہا ہے کہ کوئی رکھ لے تو کوئی اپنا نام اللہ بھی رکھ لے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ زبردستی تو نہیں روک سکتے اسے. یا آپ دیکھیے نا، نہ لکھے نہ پڑھے، نام محمد فاضل، نام رکھ لیا فاضل اور لکھنا پڑھنا آتا کوئی. ماشاء اللہ. ہمارے یہاں بھی یہ مثال چلتی ہے، جو آدمی بہت سکا مڑا اس کو کہتے ہیں پلوان. اچھا جی، اب اس کا استعمال جو ہے وہ امام بخاری اب بتا رہے ہیں. باب قول اللہ تبارک و تعالیٰ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. کہا کہ تم جو ہے یہ اللہ کا جو ارشاد ہے سورۃ کاف سے پہلے بنی اسرائیل ہے نا، یہ بنی اسرائیل کی جو ہے وہ آخر میں جو یہ آتے ہیں، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، کسی بھی نام سے پکارو. یہ اللہ کے بہت خوب نام ہے، اچھے نام ہیں. حسنہ کا لفظ جو ہے اللہ کے بہترین نام ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے نا، اس سے مراد اگر ذات کی طرف توجہ کریں تو پھر تو تمام نام برابر ہیں، لیکن اگر ان کے معنی کی طرف توجہ کریں تو کمی بیشی ہے. جیسے کہ رحیم کی نسبت رحمان کے اندر مبالغہ زیادہ ہے. تو اس طرح اللہ کے ناموں کے اندر جو ہے وہ بندوں کی کیفیت کے اعتبار سے فرق ہے. تو یہ میں نے آپ کو ایک قاعدہ بتایا تھا کہ جیسے اطاعت تمام انبیاء کی برابر ہے، کہ انبیاء کے اندر بامی فضیلت موجود ہے. تو اس طرح کی یہ چیز جو ہے نا، یہ باتیں بعض نقطے جو ہیں وہ اہم ہوتے ہیں. تو اسی طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ویسے فلسفیانہ باتیں بہت سی ہیں، مگر میں اگر اس میں پڑ گیا تو پھر یہ آگے نہیں ہم بڑھیں گے. ذرا میں چاہتا ہوں ہم آگے بڑھیں. تو کہا ہے کہ یہ تمام اللہ کے بہترین نام ہیں، تو ان ناموں سے بلانا چاہیے. ویسے تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اگر محبت کے اندر اس کے منہ سے کوئی ایسا اور نام نکل جاتا ہے تو اللہ جو ہے وہ جب کہ انسان کی محبت کی زیادتی کی وجہ سے ہوش و حواس جو ہیں وہ متاثر ہو جائیں تو اللہ ناراض نہیں ہوتے، چونکہ اللہ جانتے ہیں کہ نیت نہیں ہے، نیت اس کی خراب نہیں ہے. تو اس لیے عمل کا جو انحصار ہے وہ نیت پر ہوتا ہے. تو اسی لیے وہ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی نا کہ اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ تے میں تیرا رب، وہی جو نعمت کے وقت جو ہے وہ. تو لیکن یہ میں آپ جو ہے وہ چلیے اب آگے ہم چلتے ہیں. تو حدثنا محمد اخبرنا ابو معاویہ عن الاعمش عن زید بن وہب. کوئی پڑھے؟ آپ پڑھیں جی، اونچی آواز. حدثنا محمد اخبرنا ابو معاویہ عن الاعمش عن زید بن وہب وابی ظبیان عن جریر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس. جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو اچھی چیزیں ہیں وہ انسانوں کو بھی حکم دیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اچھی چیزوں کو اپنائیں، لیکن اس سے جو بعض لوگوں نے نظریہ وحدت الشہود استنباط کیا ہے نا وہ غلط ہے. مجدد ثانی نے جو ہے وہ تخلقوا باخلاق اللہ سے یہ نظریہ ایجاد کیا ہے. تخلقوا باخلاق اللہ تو موضوع حدیث ہے، وہی موضوع حدیث سے اصول بنا لیا. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی 2-3 دن پہلے کہ یہ جو ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، تو اس کے لیے جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ صوفیہ کی یہ بڑی دلیل ہے کہ اصل میں اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کا اصل مقصد جو ہے وہ اللہ کی پہچان ہے. حالانکہ اللہ کی پہچان نہیں ہے بلکہ اللہ کا بندہ بنا کے ثابت کرنا ہے ہمیں. تو اسی لیے
ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اصل میں یہ غلطی ہے ارتقاء کی، ایمان کے ارتقاء کی. تو کہتے ہیں کہ ایمان کے ارتقاء کے وقت ایک کیفیت جو ہے وہ ارتقائی جو ہے وہ ایسی پیدا ہوتی ہے. میں ویسے بھول گیا ہوں میں نے کیا بتانا تھا آپ کو. چلیے ہم آگے چلتے ہیں. تو کہنا میں یہ تھا کہ ہاں جو صفات جو ہیں وہ پسندیدہ ہیں وہ انسانوں کو حکم ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا وصف جو ہے وہ آپ اختیار کرتے ہیں. تخلق باخلاق اللہ کے اندر جو ہے وہ یہ شرک پایا جاتا ہے کہ آپ اللہ کا وصف اختیار کرتے ہیں. اللہ کا وصف تو کوئی اختیار کر سکتا ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ کا جو وصف ہے اس کی حقیقت اور ہے اور آپ کا جو وصف ہے اس کی حقیقت اور ہے. ہمارے ناموں کا اشتراک. یا اب سمیع بصیر جو ہے وہ دیکھیے یہ کتنا جو ہے وہ عام لفظ ہے. ہر جاندار سمیع بصیر ہوتا ہے تقریباً. ویسے کہتے ہیں کہ سانپ نہیں ہوتا، لیکن چلیے وہ تو باریک باتیں ہیں نا. کہتے ہیں سانپ کے کان نہیں ہوتے، لیکن یہ تو اصل میں تحقیق شدہ بات نہیں ہے، لیکن عوام میں مشہور ہے کہ سانپ کے کان نہیں ہوتے. اور وہ جتنا کچھ بھی پہچانتا ہے وہ سارا وہ جہاں چل رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو پہچان ہوتی ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ میں کوئی تحقیقی بات نہیں کر رہا، یہ ایسے آپ کو عوامی سی بات کہہ دی ہے. چونٹی بولتی نہیں. ہاں جی، چونٹی بولتی نہیں. ہاں بس اس طرح آپ نے کہا دیا چونٹی نہیں بولتی. آپ کو پتہ کیا وہ چونٹیاں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو کیسے اکٹھی ہوتی ہیں؟ آپس میں باتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں وہ. لیکن وہ اپنے لہروں کے ذریعے. چلیے وہ تو پھر توجیحات ہے. دیکھیے وہ سائنسدانوں کا کام ہے دھکا کرو، ہر کام میں دھکا کرو. یا چلیے جی اب اگلی حدیث بھی آپ پڑھ دیجئے جی. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الاحول عن ابي عثمان النهدي عن اسامه بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءه رسول احدى بناته يدعوه الى ابنها في الموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فاخبرها انا لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب. ہاں جی. فعادت الرسول انها اقسمت لتاتینها فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل فدفع السبي إليه ونفسه تقاقع كأنها في شن ففاضت عيناه فقال له سعد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. جی چلیے ایک بات میں اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ بعد میں یہ جو بندوں کے اندر رحمت ہے نا یہ اللہ کی مخلوق ہے، کیونکہ بندے اللہ کی مخلوق ہیں. اس لیے بندوں کے اندر یہ جو ان کی ایک وصف ہے پیار کی تو یہ جو ہے یہ مخلوق ہے. اس لیے میں نے کل آپ کو ایک جو ہے وہ حدیث سنا کر اس کی وضاحت کی تھی کہ یہ جو آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک جو رحمت ہے وہ تو دنیا کے لیے رکھی ہے اور 99 رحمتیں جو ہیں وہ میدان معاشر کے لیے رکھی ہیں. اس کے لیے جو ہے وہ یہ ہم نے اس لیے تقسیم اس طرح کی ہے، ورنہ ایک مفہوم یہ ہے کہ انسانوں اپنی مخلوق کے اندر ایک ہے اور 99 اپنے لیے. تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی کسی وصف کی جو ہے وہ حد بیان نہیں کی جاتی، یہ غلط ہے. اور اسی لیے اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ درست ہے. تو میں نے ایک دنیا کے لیے 99 آخرت کے لیے یہ مفہوم صحیح ہے. اصل میں وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے لفظ آیا کہ خلق اللہ
اللہ نے 100 رحمتیں پیدا کی ہیں. تو جب لفظ جو مخلوق رحمت ہے نا وہ اللہ کا وصف نہیں ہوتا. اس لیے میں نے یہ آپ کو بتایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے. چلیے اب آپ اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں. تو بندوں کے اندر جو رحمت ہے وہ مخلوق رحمت ہے، اور جو اللہ کا وصف ہے وہ خالق کا وصف ہے. ویسے تو بات بڑی نہ ہو جائے. اب دیکھیں نا، میں آپ کے استاد کی حیثیت سے یہاں بیٹھا ہوں، تو اس لیے میری جو حیثیت ہے وہ استاد کی حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں. جو میرے سامنے بیٹھا ہے وہ شاگرد ہے، تو وہ شاگرد کی حیثیت سے بات کرتا ہے. تو حیثیتوں کا تو فرق ہوتا ہے. اس لیے ہماری حیثیتوں کا فرق ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم تمام انسان ہیں، اس اعتبار سے ہمارے اوصاف جو ہیں وہ یکساں ہیں. ہم شریک ہیں آپس میں، اوصاف میں ہم شریک ہیں. لیکن اللہ چونکہ وہ مخلوق ہے ہی نہیں، وہ جو ہے وہ خالق ہے، اس لیے خالق کے اوصاف جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں. تو اس لیے اس کے ساتھ جو بھی چیزیں لگتی ہیں وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ یہ وہی ہیں جو خالق کی شان کے قابل ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آپ یہ لکھ لیجئے گا کہ یہ جو اختلافات کی جو تقسیم ہے، جامعہ کے نے جن چیزوں کو مانا ہے جن کا انکار کیا ہے، اس طرح معتزلہ نے کن چیزوں کو مانا ہے کن کا انکار کیا ہے، اس طرح اشاعرہ کن چیزوں کو مانتے ہیں کن کا انکار کرتے ہیں، ماتریدیہ کن کو مانتے ہیں کس کا انکار کرتے ہیں. یہ انشاءاللہ آپ کو ایک تقسیم بتاؤں گا انشاءاللہ. تو ہاں جی، یہ اہم چیز ہے. تو لیکن فی الحال جو ہے میں اس حدیث کا ترجمہ کر کے جو ہے وہ صرف رحمت کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں. تو یہاں یہ ہے کہ اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اذ جاءہ رسول احدی بناتہ، کہ آپ کے پاس ایک قاصد آیا. رسول کے معنی قاصد کو ہوتے ہیں. قاصد آیا جو آپ کی بیٹیوں میں سے کسی کا قاصد تھا. یدعوہ الی ابنہا فی الموت، تو اس قاصد نے کہا کہ آپ کا جو نواسہ ہے وہ بالکل جان کنی کی حالت میں ہے، یعنی تو اس لیے آپ کی جو بیٹی ہیں وہ آپ کو بلا رہی ہیں. اور اب چونکہ بچہ جب ہے ماں کا بچہ اس سے جائے تو ماں ظاہر ہے کر تو کچھ نہیں سکتی، بے چین ہوتی ہے. تو اس وقت اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے تعزیت اور عیادت جو ہے اس کی اہمیت ہے. تو لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی کسی اہم معاملے میں جو ہے وہ مشاورت کر رہے تھے. ظاہر ہے کہ جو حکمرانوں کے یا آپ کا جو مقام تھا اس اعتبار سے آپ کے معاملات اتنے اہم ہوتے تھے کہ ایسے حالات میں تو انسان جو ہے وہ اپنے اولاد کی بھی پرواہ نہیں کر سکتا، اپنے بچوں کی بھی پرواہ نہیں کر سکتا. تو آپ نے جو ہے اسے پیغام بھیجا کہ جاؤ اسے کہو کہ میری بیٹی کو پیغام دے دو کہ یہ اللہ کا، یہ جان اللہ کی ہے، یعنی اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ نے یہ پیدا کی ہے. جو اللہ نے لیا وہ بھی اللہ کا ہے، اور جو اللہ نے دیا وہ بھی اللہ کا ہے. اور ہر ایک چیز کا جو ہے وہ ایک وقت مقرر ہے کہ اس نے دنیا میں اس وقت تک رہنا ہے. تو اسے کہو کہ اس پر اپنے آپ کو جو ہے وہ سنبھالے اور اس کو جو ہے وہ اپنے لیے ایک اجر جو ہے وہ شمار کرے. تو یہ جب آپ نے یہ کہہ دیا تو، لیکن اب چونکہ وہ زیادہ پریشان تھی تو اس نے پھر دوبارہ پیغام بھیج دیا. تو پیغام ساتھ بھیجا تو ذرا زوردار پیغام کو کرنے کے لیے قسم دی. عام طور پر جو ہے وہ ایک بات کو زوردار کرنے کے لیے جو ہے وہ عربوں کا رواج ہے، قسم دیتے ہیں. تو قسم یہ دی کہ آپ لازماً آئیں گے. لتاتینہا، یہاں نون ثقیلہ ہے نا، تو لتاتینہا، آپ لازماً آئیں گے. تو فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ اب زیادہ پریشان ہیں تو پھر اللہ کے رسول نے جو ہے وہ ان کو ساتھ لے لیا جن سے مشورہ کر رہے تھے کہ چلو ذرا اس کو تسلی کے لیے ہم وہاں پہلے چلتے ہیں. تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ سعد بن عبادہ بھی تھے اور معاذ بن جبل بھی تھے. تو اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی اسامہ بھی ساتھ ہی ہوں گے، یہ چھوٹے بچے تھے اس وقت. تو فعادت الرسول خیر فدفع النبی صبی الیہ، تو جب آپ آئے تو وہ بچہ جو ہے وہ آپ کی گود میں ڈال دیا گیا.
اور ونفسہ تقاقع، اور اس کی جو جان ہے، ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پنجابی میں، موت سے پہلے جو آواز آتی ہے اس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ ہیں اونچی ذرا بولنا. نہیں، غرغرہ تو آپ نے عربی کا لفظ مجھے یاد کروا دیا ہے، اس کا لفظ پنجابی میں اور ہے، پتہ نہیں، کوڑو کوئی ایسا لفظ ہے میرے خیال، اسی طرح کا. ہاں کوئی ایک لفظ ہے. اچھا، یہ غرغرہ جو ہے نا یہ اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے، اسی کے لیے لفظ غرغرہ ہے. تو یہ تقاقع کے معنی ہوتے ہیں وہ جس کو آپ کہتے ہیں کوڑو، کھوڑو. یہ کھوڑو کی جو حالت ہے اس کو بولتے ہیں تقاقع. اور کھوڑو کی حالت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سانس اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ آخری اس طرح کے سانس ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسی حالت میں جب جان نکل جاتی ہے تو ختم ہو جاتا ہے انسان. تو تقاقع کے معنی یہی ہیں کہ گویا کہ اس کی جو جان ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب روح جو ہے وہ جسم کے اندر ہو تو اس کو نفس کہتے ہیں. تو نفس ہو تقاقع ہو، اس کا جو اس کی جو جان ہے وہ غرغرے مار رہی تھی. نفس کشی کیا ہے؟ ہاں جی، نفس کشی بھی کہتے ہیں. نفس کشی کشی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اصل میں یہاں تو حال کوئی نہیں، کوئی کہا نفس کشی، شاید نفس کشی اور چیز ہے، نفس کشی اور چیز ہے. خوشی ہے اس حالت میں تھی. ہاں جی، نفس کشی کا معنی تو ہوتا ہے اپنے آپ کو مار دینا. لیکن ہاں جی، یہاں پر اس اور نفس کشی کا معنی ہوتا ہے کھینچ کر سانس لینا. لیکن یہ ہمارے یہاں تو اب علم جاتا رہا نا. ہاں جی، سانس اکھڑ رہا ہے. یہ بھی جو بھی ہے، لیکن اس کے لیے آپ جو لفظ بھی کہیں. اور کانہا فی شنن، گویا کہ وہ ایک پرانی جو مشق ہے اس کے اندر ہے. تو اس کا اس لیے ذکر کیا کہ پرانی مشق کے اندر جو پانی ہوتا ہے نا، تو نئی مشق تو اس کے اندر تو جان ہوتی ہے، اس لیے وہ پانی کے ساتھ زیادہ متاثر نہیں ہوتی. جو پرانی ہوتی ہے وہ پانی کے ساتھ ساتھ اندر بھی ہوتی ہے، پھر اوپر آتی ہے. تو اس طرح آپ ہلائیں تو وہ اسی طرح پرانی مشق کے اندر جو ہے وہ ستھائی پیدا ہوتی ہے. اچھا، نئی مشق کے اندر چونکہ چمڑے کے اندر بھی جو ہے وہ ہوتا ہے ٹھہراؤ، تو اس لیے اس کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی. پرانی مشق اس لیے لفظ شن کا بول رہا ہے، پرانی مشق کو بولتے ہیں. ففاضت عیناہ، تو اب آپ نے جب یہ حالت دیکھی تو آپ کی آنکھیں جو ہیں آنسو بہنے لگے. تو اب سعد بن عبادہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ما ھذا، یہ کیا ہے؟ یعنی ان کو یہ بات معلوم ہوئی جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صبر چھوڑ بیٹھے ہیں. تو کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ھذہ رحمت جعلھا اللہ فی قلوب عبادہ، یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کی ہے. یہاں جعلہ جو ہے یہ خلق کے معنی میں ہے، اور اس کو جو خلق کے معنی میں اور جال ہوتا ہے اس کو جال بسیط کہتے ہیں. جال بسیط، انی جاعل فی الارض خلیفہ. اور جو جال مرکب ہوتا ہے اس کے معنی تصویر کے ہوتے ہیں. تو اس لیے انی جاعل فی الارض خلیفہ کا ایک مفعول ہے. آدم کا وہاں ذکر نہیں ہے. اس کی تشریح جو ہے وہ میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں، اب آپ دوبارہ اس کو یاد کر لیں. وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء، تو اللہ ان لوگوں پر رحم کرتے ہیں جن کے اندر رحمت پائی جائے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ آپ میرے لیے مذمت سمجھ رہے ہیں، یہ تو اصل میں ایک رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت انہی لوگوں پر ہوتی ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کسی کا جو ہے وہ بڑا بنتا ہے، مثال حکمران بنتا ہے، اور وہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی نہ رکھے تو اللہ اس جنت کی بو بھی نہیں پائے گا. تو اس لیے کہ بڑے آدمی کو جو ہے وہ یہ ہدایت ہے کہ اگر وہ لوگوں سے نرمی برتے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نرمی برتیں گے. اس کے لیے اللہ پھر دروازے کھولتے ہیں نرمی کے. اور جب وہ سختی برتتا ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ اللہ بھی اس کے لیے جو ہے وہ پھر سخت ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں. ایک کتاب ایک صاحب نے لکھی ہے، ویسے تو وہ خاندانی حدیث ہیں لیکن جماعت اسلامی کے اندر ہیں، اور
اردو کے پروفیسر رہے ہیں, PhD بھی ان کی اردو کی ہے, ڈاکٹر عبدالغنی فاروق. ان کی ویسے کتاب ہے مکافات عمل. اس کے اندر انہوں نے واقعات سارے جو ہیں وہ نام بدل کر بڑے واقعات پیش کیے ہیں. تو اس اعتبار سے وہ کتاب بڑی اچھی ہے. اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ انسان کو دنیا کے اندر اللہ کی پکڑ ہوتی ہے, لیکن اس کا یہی مقصد ہے ان کا. لیکن اگر مقصد اس کا یہ ہو کہ پکڑ دنیا میں ہو جاتی ہے, آخرت کوئی چیز نہیں ہے, تو وہ تو پرویزی تصور ہے. اچھا جی, اب آپ نے اسے جو ہے وہ پڑھ لیا اور جان لیا کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو. یہاں ان دونوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ دونوں نام جو ہیں یہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں. ایک تو اللہ کا ذاتی نام ہے اور ایک ہے وصفی, لیکن یہ ہے اللہ کے ساتھ خاص, یعنی اللہ کے علاوہ. اسی لیے وہ کہتے ہیں نا, وہ کیسے ہے کہ جب تو یہ کہا جاتا ہے کہ رحمان, تو کہتے ہیں عمر رحمان. ہاں جی, سب کیسے ہے یہ, اس سے پہلے یہ تو بعد میں ہے نا. ویسے قرآن مجید جو ہے نا, یہ کسی حافظ کو بھی اگر آپ پوچھیں نا تو اس سے پہلے کیا ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا. یہ لیکن یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے یہ بچہ جو مالک ہے نا اس کو استعداد دی ہوئی ہے. جب یہ ایسا وصف ہے جو صرف اللہ سے خاص ہے, تو پھر علم کیوں نہیں ہو سکتا؟ علم وہ ہوتا ہے جو کسی کا نام ہو. مثال کے طور پر حاتم جو ہے وہ حاتم طائی کے ساتھ ایک اس کی خصوصیت ہے, لیکن حاتم جو ہے اس کا نام بھی ہے. اصل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نام سے مراد جو ہے علم ہے. جیسے آپ کا نام جو ہے وہ عبدالحنان ہے, ویسے تو عبدالرحمن بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں, آپ کا وصفی نام ہے. تو یہ فرق ہے نا. تو اس لیے ایک وہ نام ہے جو ہے وہ جو اللہ کا ذاتی نام ہے, جسے ہمارے نام ہوتے ہیں. اب کہنے کو تو عبدالرحمن بہت سے ہیں, لیکن ہر ایک کا جو نام ہے وہ اس کے ساتھ الگ ہوتا ہے. اگر ہم اس کو علم مان لیں جی, جس طرح عام علماء کہتے ہیں, جی, اس میں کیا حرج کیا ہے؟ کیا حرج یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. رحمان جو ہے وہ وصف ہے, اس کے اندر وصف موجود ہے اور اس کا معنی بھی موجود ہے. وصفیت تو علم میں بھی ہوتی ہے نا بعض دفعہ. نہیں, علم کے اندر وصفیت نہیں ہوتی. ویسے آپ کو صحیح اصول یہ ہے کہ علم کے اندر وصفیت نہیں ہوتی, لیکن شہرت کی بنا پر ہو جاتی ہے. اسی لیے بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں, ابن حاجب کی عبارت یہ ہے کہ جو حاتم کا لفظ بول کر وہ کہتا ہے کہ یہ شاذ ہے, اصول کے خلاف ہے کہ وصف جو ہے وہ نام نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے وصف نام نہیں ہوتا, لیکن جب شہرت کی صورت بن جائے تو پھر جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یہ اصول بھی تو انسانوں نے بنائے ہوئے ہیں. بنائے انسانوں نے, لیکن آپ یہ بالکل وہی بات ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا تھا نا کہ بشیر احمد ساسوانی کو, کہ تم جو کہہ رہے ہو نا, اصل میں انہوں نے پکڑ یہ کی تھی کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. تو انہوں نے یہ پکڑ یہ کی تھی کہ یہ جو لَيُؤْمِنَنَّ جو ہے نون ثقیلہ, یہ مستقبل کے لیے آتا ہے. تو یہ واقعہ تو مستقبل میں ہونے والا ہے, اور تو کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ جو ہے یہ فوت ہو چکے ہیں. تو ان کی موت سے پہلے تو یہود و نصارہ سارے مسلمان ہو جائیں گے. اب مجھے بتاؤ کہاں مسلمان ہوئے یہود و نصارہ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کی نہ موت ہے اور نہ یہود و نصارہ مسلمان ہوئے ہیں, اور یہ واقعہ مستقبل کا ہے. تو مرزا نے یہی اعتراض کیا تھا. اس نے کہا یہ قاعدہ تو آپ کا بنایا ہوا ہے. اس نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ یہ قاعدے سارے وہی ہیں, حتیٰ کہ اصول فقہ, اصول حدیث, یہ تمام قاعدے انسانوں نے بنائے ہوئے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ انسانوں کی محنت ہے. آپ اگر کسی قاعدہ کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ثابت کریں, اس کو آپ ثابت کریں. یہ نہیں ہے کہ یہ تو انسانوں کا بنا ہوا ہے, اس طرح تو ہر چیز انسانوں کی ہے. قرآن مجید بھی انسانوں نے جمع کیا ہے, حدیث بھی انسانوں نے جمع کی ہے, لیکن اللہ نے ذمہ داری اپنے اوپر رکھی ہے, اور یہ اللہ کی توفیق ہے. جو کام اللہ چاہتے ہیں وہ انسانوں سے لے لیتے ہیں. اچھا جی, چلیے اب اس سے
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا ہاں جی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، یعنی اچھا یہ جو قریش تھے نا ان کے یہاں یہ لفظ معروف نہیں تھا رحمان، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ کہاں سے لے آئے ہو، یعنی ان کے ہاں جو ہے وہ اللہ کا لفظ تو معروف تھا لیکن رحمان کا لفظ معروف نہیں تھا، تو اس یہ اصل میں یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کا جو ہے وہ، اور یہ اللہ کا نام جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا اللہ کے ساتھ خاص ہے، جیسے کہ اب سخاوت جو ہے وہ اس وقت حاتم کے ساتھ جو ہے وہ خاص ہوئی ہے، تو اسی طرح جب یہ ضرب المثل جو ہوتی ہے نا اس کے اندر یہی چیز پائی جاتی ہے کہ ایک مقصد ہوتا ہے وہ سامنے، اور اس سے وہ معنی مراد ہوتے ہیں، الفاظ مراد نہیں ہوتے، اسی لیے ضرب المثل کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو الفاظ اس کے جو ہیں وہ مختلف، آپ دیکھیے نا جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، اب اس کا ترجمہ کیا ہے، بارکنگ ڈاگس سیلڈم بائٹ، یعنی بھونکتے کتے جو ہیں وہ شاد و نادری کاٹتے ہیں، تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ذرا بلاغت سے متعلقہ ہیں، اس لیے اچھا جی اب آگے ہم چلتے ہیں۔ باب قول اللہ تعالیٰ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یہ اصل میں بہت بڑی غلطی ہے، امام بخاری کا باب یہ نہیں ہے، نہیں، اور امام بخاری کا باب ہے قول اللہ تعالیٰ ان الرزاق ذو القوۃ المتین، جی، اور یہ صرف جو ہے وہ مولوی وحید الزماں نے جو بخاری کا ترجمہ کیا اس کے اندر انہوں نے صحیح باب باندھا ہے ان الرزاق ذو القوۃ المتین، اور آج کل جو بخاری چھپ رہی ہے خاص طور پر یہ دارالسلام ہو یا کوئی اور ہو، یہ سارے جو ہیں انہوں نے کوئی 180 کے قریب قرآن مجید کے قرآن مجید کی قراتیں ہیں جو ساری بدل دی ہیں، اور وہ اصل میں قراتیں ہیں، یہ اصل میں ان الرزاق ذو القوۃ المتین یہ عبداللہ بن مسعود کی قرات ہے، تو اسی لیے جو ہے وہ بات ہو رہی تھی اپنے ایک شاگرد سے، تو میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے نا کہ قراتوں کے اندر جو ہے وہ جن لوگوں کو قراتوں کا پتہ نہیں ہوتا وہ قراتوں کا فوراً جو ہے وہ انکار کر جاتے ہیں۔ اچھا یہ کام جو ہے یہ دارالسلام کا یا ان لوگوں کا یہ اصل میں جو یہ اصل میں ان کا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑی اس کی بنیاد ہے، یہ اصل میں مجمع ملک فہد کا کام ہے۔ مجمع ملک فہد نے یہ قرار دیا ہے کہ جو مصحف مدینہ ہے نا اس کی پابندی کرو، بھئی وہ تو ٹھیک ہے آپ مصحف مدینہ کی پابندی کریں لیکن کسی آپ مصنف کی بات کو تو نہیں بدل سکتے۔ اب دیکھیں نا صورتحال کیا ہے کہ یہ جو شکانی کی تفسیر ہے فی معرفت فی الروایہ و درایا جو ہے فتح القدیر فی معرفت الروایہ و درایا، یہ شکانی کی تفسیر ہے، اس کی جو قرات ہے وہ نافع کی قرات ہے۔ اب آج کل کیا ہو رہا ہے کہ اس کو جب چھاپ رہے ہیں تو اس کے ساتھ نافع کی قرات چھوڑ کر یہ روایت حفظ لگا رہے ہیں ساتھ، تو یہ اصل میں وہ جو مصحف مدینہ ہے نا اس کی جو کتابت جس شخص نے کیا نا کیا اس کا نام ہے عثمان طاہا، عثمان طاہا کی جو کتابت ہے نا اس کے اندر چونکہ روایت حفظ ہے اس لیے اب سارا جو ہے وہ مصحف مدینہ جو ہے اس کے مطابق انہوں نے کیا کام کیا، حدیث کی کتابوں کے اندر عبارتیں بدل دی ہیں۔ اس طرح تو کئی جگہ سے مفاہیم ہی بدل جائیں گے، نہیں بدلیں گے بلکہ یہ جو نافع کو سامنے رکھ کے تفسیر کی نہیں بلکہ صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں نا وَإِنَّهُ لَذُو نہیں اللہ اکبر، بس میں نے آپ کو جو ہے یہ بات بتانی تھی اور یہ بتانی تھی کہ یہ اب دارالسلام نے بھی غلطی کی ہے، اس کے بعد جو اب اردو ترجمے ہمارے آ رہے ہیں اس کے اندر بھی یہی غلطی ہے، اسی کے لیکن وحید الزماں نے اصل بخاری کو دیا ہے، پرانے کو۔
اللہ اکبر. حدثنا عبدان عن ابی حمزہ عن الاعمش عن سعید بن جبیر عن ابی عبد الرحمن السلمی عن ابی موسیٰ الاشعری قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما احد اصبر علی اذن سمعہ من اللہ. جی سمعہ یہاں تھوڑا سا ٹھہر کے من اللہ ہے. یدعون لہ الولد ثم یعافیہم ویرزقہم. حدیث یہ لائے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی آدمی جو ہے وہ کسی تکلیف پر جو ہے وہ صبر نہیں کرنے والا. یعنی ما احد اصبر علی اذن سمعہ من اللہ. سمعہ جو ہے یہ اذن کا وصف ہے، یہ جو ہے اس کو آگے نہ لگائیے. یعنی کوئی آدمی جو ہے وہ کسی تکلیف پر زیادہ صابر نہیں ہے کہ اس نے اس کو سنا ہو. مطلب یہ اللہ سنتے بھی ہیں پھر بھی صبر کرتے ہیں، یہ مطلب ہے. کیونکہ اللہ تو ہر چیز کو سنتے ہیں، باریک سے باریک آواز کو سنتے ہیں. اسی لیے کہا ہے کہ دعا کے اندر جو ہے وہ یا قرات کے اندر ایسی صورتحال پیدا نہ کرو، اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ گونگا بہرا نہیں ہے. وہ اللہ بہرے ہیں. اللہ تو یعنی جو ایک بہت چھوٹی چونٹی ہوتی ہے جو ویسے رنگ بھی اس کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ پتھر پر چلتی ہے تو نظر نہیں آتی، تو اللہ تو اس سے بھی زیادہ اس کی جو آہٹ ہوتی ہے اللہ تو اس سے بھی زیادہ سننے والے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لیے ترجمہ میں ذرا میں نے سمعہ کے اوپر تھوڑا سا ٹھہرا تھا. وقف تو نہیں خیر کر سکتا، لیکن سکتہ آپ سمجھیے سکتہ کیا تھا. تو یدعون لہ الولد، وہ اس کے لیے جو ہے وہ بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ثم یعافیہم ویرزقہ، پھر ان کو عافیت بھی دیتا ہے اور ان کو رزق بھی دیتا ہے. اب یہ بتائیے کہ سیاستدان جو ہے کس طرح یہ اللہ سے مذاق کر رہے ہیں اور کس طرح کھیل ہوتی ہے ان کی، لیکن یہ ہے کہ بڑے ضرورت مند ہوتے ہیں. تو اللہ دیکھیں انہیں کتنا عروج دیتا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب جہنم دیکھا تو اس کے اندر بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے جبار لوگ اور بڑے بڑے متکبر لوگ میں نے دیکھے. جب جنت میں نے دیکھا تو اس جنت کے اندر میں نے عاجز لوگ، کچلے ہوئے لوگ، چھوٹے طبقے کے لوگ، ان کو میں نے دیکھا. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا تو اپنا معاملہ ہے، لیکن ہمارے دنیا میں تو جب تک کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا نہ بنا کے دکھائے اس کی عزت ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ نظام جو ہے اس کو بولتے ہیں نا ارسٹوکریسی، اشرافیہ نظام ہے. بنیادی طور پر یہ جمہوریت جو ہے یہ اشرافی نظام ہے. اچھا جی چلیے جی.